بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر غامدی صاحب سے گفتگو کریں گے وہ مغرب کے اندر آنے والا ایک انقلاب ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ مغرب کے اندر نشست ثانیہ ہوئی، ایک تہذیبی طور پر انقلاب آیا، جو مذہبیت کا یہاں پر نہاد تھا، ان کی حکومت تھی، اس کا یہاں پر خاتمہ ہوا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا، غامدی صاحب نے اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون دینی و لادینی کے نام سے لکھا ہے۔ اس کے اقتباسات کو پیش کر کے غامدی صاحب سے ہم اس کی وضاحت طلب کریں گے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب یہ مضمون کافی پرانا ہے، آپ نے لکھا ہے، میں اس کے حصے پڑھ کے غامدی صاحب سے سوالات کرتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ 16ویں صدی کا وسط تھا جب مغرب میں وہ جنگ شروع ہوئی جس نے بالآخر پوپ کی مقدس بادشاہی کا خاتمہ کر دیا۔ اس وقت پوپ کو زمین پر خدا کا نائب سمجھا جاتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ جو کچھ زمین پر جوڑ دیتا ہے وہ آسمان پر بھی قائم رہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب شہنشاہ روما ہنری چہارم 3 دن برہنہ پاپائے اعظم کے قلعے کے دروازے پر معافی مانگتا رہا، مگر وہ دروازہ نہ کھل سکا۔ ہم سب مغرب کے اندر نشست ثانیہ ہوا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی کے تہذیبی اثرات ہیں جو آج تک اس کے فکر پہ، فلسفے پہ، سوچنے کے طرز عمل پہ نظر آتے ہیں۔ سوال پہلا آپ کی خدمت میں یہ ہے، یہ جو مذہبی اقتدار کا خاتمہ تھا، اس خاتمے میں کیا کوئی افراط ہوا، کیا کوئی زیادتی ہوئی کہ جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ مذہبیت کا اقتدار ختم کرنا تھا لیکن خود مذہب سے ہی ایک طرح کا نفرت، ایک طرح سے دوری کا جذبہ پیدا ہو گیا؟ تو یہ جو پورا کا پورا عمل ہے، آپ اس کو فطری عمل سمجھتے ہیں یا اس کے اندر کوئی جذباتی رد عمل بھی شامل ہوا؟ اس میں کچھ بنیادی مقدمات پہلے سمجھنے چاہیے۔ جی، ہم مسلمان ہیں، ہم بارہا یہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے۔ یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ پہلی مرتبہ اسلام کی بنیاد پر ایک قوم وجود میں آئی، وہ بنی اسرائیل تھے۔ جب ایک قوم وجود میں آئی اور اللہ نے ان کے معاملے میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ فلسطین میں آباد ہوں گے، وہاں ان کا نظم حکومت قائم ہو جائے گا، تورات نازل ہوئی اور تورات میں پہلی مرتبہ اجتماعی زندگی کے بارے میں اللہ نے اپنی شریعت دی۔ اس سے جو قوم وجود میں آئی اور جو پیش نظر مقصد تھا، اس نے ایک ضرورت پیدا کی۔ وہ ضرورت یہ تھی کہ ان لوگوں کی مذہبی اور سیاسی قیادت کا فیصلہ کیا جائے۔ مذہبی قیادت کا جہاں مذہب کو یہ حیثیت حاصل ہوگی، پیدا ہونا ناگزیر ہے۔ ٹھیک۔ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھنے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کاہن اعظم کا ایک باقاعدہ منصب پیدا ہو گیا۔ اچھا۔ اور وقت کے ساتھ اس کاہن اعظم کو یہ حیثیت بھی حاصل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے لوگ اس کی جانب رجوع کرتے تھے۔ اچھا۔ اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں یا اسی طرح جیوش ہسٹری کا مطالعہ کریں تو اس منصب کے کیا تقاضے تھے، یہ منصب کس طرح پیدا ہوا اور پھر اس منصب سے کیا نتائج نکلے، ان کی ایک تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس وقت انبیاء علیہم السلام پے در پے بھیجے جا رہے تھے۔ انبیاء علیہم السلام کے پے در پے آنے کا یہ فائدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی بنی اسرائیل پر قائم رہی۔ یہ ہم جانتے ہیں اور اس کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ ہم نے جب بنی اسرائیل کا انتخاب کر لیا، ان کو یہاں آباد کر دیا، ان کی ذمہ داری لے لی، تو اس کے بعد کفینا من بعد بالرسل، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو کم و بیش 500 سال تک ان کے ہاں نبوت جاری نہیں رہی۔ یعنی سیدنا یوسف آخری پیغمبر تھے پہلے دور کے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اس کے بعد پھر پے در پے نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ اب نبوت کی نگرانی میں ایک قوم کی قیادت کا ذمہ انبیاء علیہم السلام نے لے لیا ہوا ہے۔ اس سے کوئی فساد پیدا نہیں ہوا، یعنی مذہبی لوگ اپنے طریقے پہ اپنی خدمات انجام دیتے رہے اور وہ لوگ جو سیاسی قیادت کے اہل تھے وہ بھی اپنے طریقے سے انبیاء علیہم السلام کی رہنمائی میں یہ کام کرتے رہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے، جس طرح کہ ان کی تاریخ میں بیان ہوا ہے اور قرآن نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، ایک موقع پر یہ مطالبہ کیا کہ ان کی باقاعدہ سیاسی قیادت ہونی چاہیے۔ تو وہ باقاعدہ سیاسی قیادت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقرر کے مراحل سے گزری، جیسے کہ طالوت کا انتخاب کیا گیا، تو وہ بھی پیغمبر کی رہنمائی میں کام کر رہی تھی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ
ایک مسلمان قوم یا ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے پیدا ہونے والی اجتماعیت میں اگر مذہبی قیادت کسی پیغمبر کے پاس ہے اور دوسری جانب سیاسی قیادت بھی اپنی خدمات انجام دے رہی ہے تو کوئی عدم توازن پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر تو اللہ کی رہنمائی میں کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر موقع پر بتائیں گے کہ یہاں یہ بات کہنی ہے، یہاں یہ بات نہیں کہنی، یہاں یہ مطالبہ کرنا ہے، یہاں یہ مطالبہ نہیں کرنا۔ تو بنی اسرائیل کے معاملے میں تو یہ صورت نہیں پیدا ہوئی کہ وہاں باقاعدہ خلفشار یا کشمکش کی صورت بن جائے، یہاں تک کہ پیغمبروں کے مقابلے میں خود بنی اسرائیل باغی ہو کے کھڑے ہو گئے۔ جی، یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے پیغمبروں کو ہدف متعین بنانا شروع کیا اور ہدف مظالم بھی بنانا شروع کر دیا۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ بعض پیغمبروں کو جلا وطن کر ڈالا گیا، ہم بھی جانتے ہیں کہ بعض پیغمبروں کو انہوں نے کنووں میں لٹکانے کی سزائیں تک دے ڈالی، اور بعض پیغمبروں کو اس طرح قتل کیا کہ جیسے سیدنا یحییٰ کا سر کاٹ کے ایک رقاصہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہاں کیا ہوا، یعنی سیاسی قیادت نے پیغمبروں کی تنقید کا رد عمل ظاہر کیا۔ تو پیغمبر ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح مظلومانہ دنیا سے رخصت ہوتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر حجت تمام کی اور اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ یعنی جس انقلاب کی آپ نے بات کی ہے وہاں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے برپا ہوا، یعنی ان کے لیے سزا کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے اپنا آخری پیغمبر مسیح علیہ السلام کی صورت میں بھیجا، اور پھر جو کچھ بندوبست کیا گیا تھا، یعنی فلسطین میں ان کا آباد ہونا، وہاں ایک نظم حکومت قائم کرنا، وہاں اللہ تعالیٰ کی شریعت کا ظہور، وہاں اللہ کے معبد کی تعمیر، وہ سب چیزیں ان سے چھن گئی۔ اور یہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ پھر صدیوں تک سرگرداں رہے ہیں، یہاں تک کہ دنیا میں بعض بڑی قوتوں نے اس زمانے میں ان کو ایک مرتبہ پھر یہ موقع دیا ہے کہ وہ وہاں جا کے آباد ہو جائے۔ یہ صورتحال ان کے ساتھ ہوئی۔ اس کے بالکل برخلاف مسیح علیہ السلام کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک صورت تو یہ تھی کہ مسیحی یا مسیح کو ماننے والے سب آپ کو قبول کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خود رسالت مآب کی بعثت بھی 550-600 سال بعد ہوئی ہے۔ اس سارے عرصے کے دوران میں ان کے ہاں ایک باقاعدہ نظم وجود میں آ چکا تھا۔ اس نظم میں ایک طرف مسلمانوں کی، یعنی ان مسلمانوں کی جو مسیح پر ایمان لائے، وہ بھی مسلمان ہی تھے اپنے زمانے کے لحاظ سے، ایک طرف ان کی مذہبی قیادت تھی اور دوسری طرف ان کے ہاں سیاسی قیادت بھی۔ تو اب مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت دونوں اصل میں اپنی طبیعت کے لحاظ سے، اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے، چیزوں کو دیکھنے کے زاویہ نظر کے لحاظ سے ہمیشہ بہت مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ کشمکش شروع ہو گئی۔ تو یہ کشمکش ہے جس کی ایک تصویر میں نے اپنے اس مضمون میں بیان کی ہے۔ اچھا، یعنی مذہبی قیادت کو غیر معمولی طاقت حاصل ہوتی چلی گئی، اور سیاسی قیادت اگرچہ اپنی ذمہ داریاں سیاست کے میدان میں ادا کر رہی تھی، اس وقت بادشاہی ہوتے تھے، لیکن وہ بھی مذہبی قیادت کے سامنے سرنگوں ہونے پر مجبور تھی۔ یعنی پاپائیت کا ادارہ ایک لحاظ سے مذہبی قیادت کی نمائندگی کرتا تھا، اور دوسری جانب اس کے سیاسی عزائم بھی تھے۔ تو انبیاء علیہم السلام جب تک اس طرح کے معاملے کو دیکھتے رہے، اس میں کوئی عدم توازن مذہبی قیادت کی طرف سے نہیں ہوا۔ اچھا، یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں، جس طرح کہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ کانت تسوسہم الانبیاء، ان کو پیغمبروں کی قیادت میسر تھی۔ تو پیغمبروں کی قیادت اگر مذہبی قیادت کی حیثیت رکھتی ہو تو وہ گویا براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی میں کھڑی ہوتی ہے۔ وہاں اس طرح کا فساد مذہبی قیادت کی طرف سے برپا ہی نہیں ہوا، وہاں جو کچھ ہوا سیاسی قیادت کی طرف سے۔ عجیب، اچھا۔ یعنی اگر آپ بنی اسرائیل کی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو آخر میں جو واقعات ہم پڑھتے ہیں، یعنی ان کی 2 سلطنتیں بن گئیں، ایک یہودیہ کی سلطنت تھی، ایک اسرائیل کی سلطنت تھی، ان دونوں میں انبیاء علیہم السلام ان کو تذکیر کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، اور انبیاء علیہم السلام اپنی اس حد سے کبھی تجاوز بھی نہیں کرتے۔
یعنی آپ زکریا کی تاریخ پڑھ لیں، آپ یحییٰ کی تاریخ پڑھ لیں علیہم السلام، آپ دوسرے بنی اسرائیل کے انبیاء، بائبل میں ایک پورا حصہ ہے انبیاء کے صحائف کا، اس میں آپ دیکھیں تو وہاں کوئی سیاسی مسئلہ زیر بحث ہی نہیں ہے. یعنی نہ وہ طاقت چاہتے ہیں، نہ وہ اختیار چاہتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو، ان کی حکومت کو، ان کے سیاستدانوں کو، ان کے بادشاہوں کو یہ یاد دلائیں کہ تم اللہ کے بندے ہو. تذکیر اور نصیحت سے آگے کسی پیغمبر نے کوئی اقدام نہیں کیا. تو قیادت ٹھیک اس مقام پر کھڑی ہے جس پر مذہبی قیادت کو کھڑا ہونا چاہیے. یعنی مذہبی قیادت کس لیے ہے؟ اس لیے تاکہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت وجود میں آئی ہے اس کی اصلاح کا فریضہ انجام دیا جاتا رہے. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. میں نے حال میں جو گفتگو اسلام اور ریاست کے زیر عنوان کی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا بندوبست یہ ہے کہ وہاں ایسے اہل علم پیدا ہوتے رہے جو دین کو سمجھیں، اس کی سچی بصیرت حاصل کریں، اور وہ اس طرح کے سیاسی معاملات سے اپنے آپ کو بالا تر رکھ کر انذار اور تبشیر کا فریضہ انجام دیں. یعنی لوگوں کو اچھے کاموں کا جو صلہ ملنے والا ہے اس کی بشارت دیں، ان کو آخرت کے معاملے میں خبردار کریں. ان کے مخاطبین حکمران بھی ہوں گے، ان کے مخاطبین عام لوگ بھی ہوں گے، وہ ان سب کو یہ بتائیں کہ اللہ کا دین یہ ہے، اللہ کے دین کے تقاضے یہ ہیں، اللہ کا دین تم سے یہ چاہتا ہے، اللہ کے دین میں شریعت کا حصہ اس طرح سمجھا جائے گا، اس کا تمہاری زندگی سے یہ تعلق ہے. افراد ہیں تو ان کو نصیحت کریں اور دوسرے لوگ ہیں تو ان کو نصیحت کریں. تو قیادت تو پیدا ہو جاتی ہے لازماً، اس لیے کہ جب مذہب ایک واقعے کی حیثیت سے موجود ہے، مذہب جب زندگی کی تشکیل کر رہا ہے، جب ایک قوم کی شناخت ہی اس کا مذہب ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ تھا، جیسے کہ مسیحیت کا معاملہ تھا، جیسے کہ ہم مسلمانوں کا معاملہ ہے، تو یہ صورتحال تو لازماً پیدا ہوگی کہ وہاں مذہبی قیادت وجود پذیر ہو جائے گی. اب مذہبی قیادت کو اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے وہ انذار کا کام ہے، خبردار کرنے کا کام، متوجہ کرنے کا کام. وہ اگر اس جگہ پر کھڑے ہو کر اپنا یہ فریضہ انجام دے تو سب کے دلوں میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ خود مذہبی قیادت ہدف بھی بن جائے. چنانچہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہاں انبیاء ہدف بن گئے. یعنی انبیاء علیہم السلام کو اپنی ہی قوم سے یہ صورتحال پیش آ گئی، ان کو قتل کیا گیا، ان کو سزائیں دی گئیں، ان کو جلا وطن کیا گیا، اور یہاں تک کہ سیدنا مسیح کو بھی صلیب دینے کی کوشش کی گئی. جی. تو یہ معاملہ وہاں ہوا، لیکن خود انبیاء علیہم السلام نے کسی نوعیت کا تجاوز نہیں کیا. بالکل. یعنی وہ ٹھیک اس جگہ پر کھڑے رہے جہاں پر انبیاء علیہم السلام کو، یا یوں کہیے مذہبی قیادت کو کھڑا ہونا یعنی مظلومیت کا ایک طرح سے اپنے آپ کو، اس کو آپ ذرا اس سے پیچھے لے گئے. اور وہ یہ کہ مذہبی قیادت کا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو ایک منصب پر فائز کرتے ہوئے کیا. اسی کو کہا گیا نا امامت دے دیا ہم نے. یعنی جاعلک للناس اماما. تو یہ امامت کیا ہے؟ یہ مذہبی پیشوائی ہے، یہ سیاسی امامت نہیں ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اب تمہاری اولاد دنیا کے لیے یہ فریضہ انجام دے گی کہ وہ دنیا کو دعوت دے، دنیا تک خدا کا پیغام پہنچائے، دنیا پر حق کی شہادت دے، اور خود تمہارے اندر وہ پیغمبر آتے رہیں گے جو اپنی قوم پر حق کی شہادت دیں اور اس کو انذار کرتے رہیں، اس کو خبردار کرتے رہیں. اگر انبیاء علیہم السلام ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے حدود سے تجاوز نہیں کریں گے، تو معاملہ وہاں تک رہے گا جہاں تک مذہبی قیادت کو رکھنا چاہیے اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے. لیکن اگر انبیاء علیہم السلام نہیں ہیں تو مذہبی قیادت کو پھر جب لوگوں میں ایک اثر و رسوخ حاصل ہوتا ہے تو وہ اس کو سیاسی مقاصد میں تبدیل کر دیتی. چنانچہ یہی غلطی بنیادی طور پر پاپائیت کے ادارے سے ہوئی. ایک چیز یہ تھی کہ وہ لوگوں کو مذہب کی تعلیم دیتے، وہ ان کی مذہبی جمعیت کو قائم رکھتے، وہ ان کو یہ بتاتے کہ مذہبی لحاظ سے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ ان کو تورات سے، انجیل سے واقف کرتے، وہ انبیاء کے صحائف کا علم ان میں بانٹتے، اور اس طریقے سے جو دینی معاملات کے فیصلے ہیں ان کے لیے ایک مرکزی نظام قائم کر کے وہ یہ نظم چلاتے رہتے. اگر یہ صورتحال ہوتی تو کسی بغاوت کا سوال نہیں تھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ خود جب یہ معاملہ ختم ہوا تو اس کے بعد اب پوپ یہی خدمت انجام دیتا ہے. یعنی اس وقت ان کے ہاں یہ نہیں ہے کہ مشنری کام ختم ہو گیا ہے، سب کام ہو، چرچ موجود ہے، تبلیغ کے کام بھی ہو رہے ہیں، وہ بہت سی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں،
سوسائٹی میں بھی ان کا ایک خاص طرح کا اثر و رسوخ باقی ہے. ہمارے ہاں خاص طور پر امریکہ میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ ان کے ہاں مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں تقریریں ہوتی ہیں، ان میں مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اس میں اب کوئی سیاست کا شائبہ نہیں ہوتا. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ امن و امان کے ساتھ صورتحال بالکل قابو میں رہتی ہے. یہ چیز از خود اختیار کرنی چاہیے تھی. ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست دین کا حصہ ہے. تو سیاست دین کا حصہ ہے، دینی لوگوں کے لیے سیاست کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی لوگوں کو یہ بتانا کہ سیاست کے معاملے میں بھی دین نے کچھ احکام دیے ہیں، ان احکام کو ہم بیان کریں گے، ان کی طرف توجہ دلائیں گے، حکمرانوں کو توجہ دلائیں گے، سیاستدانوں کو توجہ دلائیں گے، قوم کی سیاسی قیادت کو توجہ دلائیں گے. تو اگر آپ اپنے دائرے میں رہ کر یہ کام انجام دیتے ہیں جس طرح کے انبیاء علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں انجام دیا، یعنی جب لوگوں نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ تم ہمارے فیصلے کر رہے ہو، معاملات کو دیکھ رہے ہو، لیکن ہمیں ایک سیاسی قیادت چاہیے، بادشاہت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرضداشت پیش کر دی اور سیاسی قیادت وجود میں آ گئی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دور عروج میں اسی سیاسی قیادت کو نبوت بھی دے دی. یعنی وہاں صورتحال یہ نہیں ہوئی کہ نبی کو سیاسی قیادت دے دی گئی، یہ ہوا کہ جو لوگ سیاسی قیادت کی اہلیت ثابت کر چکے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا منصب بھی دے دیا. یہ تو وہاں ہوا، لیکن انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی کی وجہ سے کسی حد سے تجاوز نہیں ہوا. ان لوگوں کے ہاں اس کے بالکل برخلاف غیر معمولی طاقت حاصل ہو گئی، اور جب طاقت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ طاقت کے منابع اگر دو ہوں تو پھر فساد پیدا ہوتا ہے. یہی سیاست میں بھی ہے اور مذہب میں بھی. یہی بیان کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا کوئی شریک ہونا چاہیے، اگر خدائی میں دو شریک ہو جائیں گے تو لفسدتا، یعنی یہ زمین و آسمان کا نظم قائم نہیں رہ سکے گا. اسی چیز کو سیدنا عمر نے اس وقت بیان کیا تھا جب سقیفہ بنی ساعدہ میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ایک امیر یا ایک امام مسلمانوں کے لیے انصار میں سے منتخب کر لیتے ہیں اور ایک امام مہاجرین میں سے. تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ایک نیام میں دو تلواریں کیسے سما سکتی ہیں. یعنی قیادت سیادت کو بہرحال ایک ہی جگہ رہنا ہوتا ہے. تو قیادت سیادت سیاسی اعتبار سے اگر سیاستدانوں کے پاس ہے، اور جس طرح کے سیاستدانوں ہی کے پاس ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں تقسیم کر رکھی ہے اس کو سورہ زخرف میں بیان کیا ہے. لوگوں کے مابین صلاحیتوں کا تفاوت ہے، معیشت کا تفاوت ہے، ضرورتوں کا تفاوت ہے، اسی طریقے سے اذواق رجحانات کا تفاوت ہے. اس کو سامنے رکھ کر بعض لوگ اپنے لیے یہ منتخب کر لیتے ہیں کہ وہ علم و تحقیق کی دنیا میں جائیں، اب بعض لوگ منتخب کر لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں گے. تو لوگوں کی رہنمائی کرنے کی جن لوگوں کو فطری صلاحیت اللہ نے دی ہوتی ہے اور اسباب بھی فراہم کیے ہوتے ہیں، وہ سیاسی قیادت فراہم کرتے ہیں. پرانے زمانے میں وہ سیاسی قیادت بادشاہوں اور امراء کی صورت میں لوگوں کو میسر ہوتی تھی. موجودہ زمانے میں اب سیاسی جماعتیں ہیں، سیاستدان اپنی بات پیش کرتے ہیں اور اپنا پروگرام لے کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اس میں انتخابات وغیرہ ہو جاتے ہیں. تو جو بھی صورت ہوگی، قدرت کا بنایا ہوا نظام یہی ہے کہ اس میں لوگ اپنے اپنے دائرے میں کام کریں. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام نے چونکہ اس کا لحاظ رکھا تو بنی اسرائیل کے ان کی طرف سے کوئی فساد نہیں ہوا. فساد اس کے بالکل برعکس سیاسی قیادت کی طرف سے ہوا. یعنی انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی خلاف ورزی کی، انہوں نے ان کے احکام کو پامال کیا، انہوں نے ان کی تذکیر و نصیحت کا برا مانا، انہوں نے ان کے خلاف اس نوعیت کے ظالمانہ اقدامات کیے. یہاں اس کے بالکل برخلاف یہ تھا کہ خود پوپ اس مقام پر کھڑا ہو گیا، تو جب وہ کھڑا ہو گیا تو پھر اس کے خلاف بغاوت ہوئی. اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ان کے ہاں تھی وہ یہ تھی کہ پوپ کو سارے قوانین دینے تھے ریاست چلانے کی. انسانی زندگی میں. تو یہاں تک اکتفا نہیں ہو سکتی نا کہ آپ محبت کا درس دے دیں یا یہ بات بتا دیں کہ تم نے جب مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیا تو گویا سب معاملات طے ہو گئے. وہاں تو عملی ضرورتیں ہیں، جرائم کی سزا، یعنی جنگ و جدال کی نوبت بھی آنی ہے، قوموں کے معاملات بھی ہونے ہیں، قوانین بھی بننے ہیں جس طرح کے وہاں بنے. یعنی رومن لا وجود میں آیا، پھر اسی طریقے سے بعد میں بڑی قانونی روایتیں پیدا ہوئیں. وہ ساری چیزیں آپ سے آپ ہونی ہیں. جب وہ ہونی ہیں تو ان کو اگر مثال کے طور پر مذہبی تصدیق حاصل ہوئے بغیر نہیں کیا جا سکتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگرچہ پارلیمنٹ بھی موجود ہوگی اور امراء بھی موجود ہوں گے، لیکن حکومت حقیقت میں
پاپائیت کے پاس چلی جائے گی، جس طرح کا کم و بیش بندوبست ہمارے ہاں اس وقت ایران میں کیا گیا ہے، وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو یہ صورتحال آپ جہاں پیدا کریں گے وہاں پر وہ فطری کشمکش وجود میں آ جائے گی۔ یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سیاسی ذوق دیا ہے وہ چاہیں گے کہ وہ اپنے اس ذوق کے تحت بلا شرکت غیر حکومت کریں، اور دوسری جانب مذہبی قیادت یہ چاہے گی کہ وہ جس طرح چیزوں کو دیکھتی ہے یا جن زاویوں سے چیزوں کو پرکھتی ہے اس کا غلبہ ہو۔ اس میں یہ آپ دیکھیے ان کی تاریخ میں کہ صرف سیاسی معاملات میں یہ کشمکش نہیں ہوئی، علمی معاملات میں بھی ہو گئی۔ یعنی ارسطو کے نقطہ نظر کی طرف جیسے ہی رجوع ہوا تو ان کے ہاں سائنسی علوم پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے تو سب افلاطون کے مداح تھے، اور اس میں ظاہر ہے کہ تصوف کی روح موجود ہے افلاطون کے فلسفے میں، لیکن ارسطو کے ہاں آپ دنیا میں آ جاتے ہیں، جی زمین پر قدم آتے ہیں، تو پھر آپ چیزوں کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں جس زاویے سے اب سائنس دیکھتی ہے۔ تو وہاں جیسے یہ ہونا شروع ہوا تو اس میں ایسے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے جنہوں نے زمین کی گردش کے بارے میں، سورج کی حرکت کے بارے میں، اسی طرح سے موسموں کے بارے میں اور بعض دوسرے معاملات میں جو پہلے سے چلے آئے ہوئے تصورات تھے ان سے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ تو اب پاپائیت ان پر بھی حملہ آور ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں وہ کشمکش بڑھتی چلی گئی۔ یعنی ایک کشمکش وہ تھی جو سیاستدانوں کے اور ان کے درمیان تھی، یا بادشاہوں کے اور ان کے درمیان تھی، اس سے عام لوگ لا تعلق بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ یہ کشمکش جو پیدا ہوئی، جو فکر کے مابین ہو گئی، جو علم کے مابین ہو گئی، اس نے بالکل ہی رسوا کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ رد عمل ہوا، اور اس رد عمل نے پھر سب کچھ اٹھا کے پھینک دیا۔ اس میں نے اسی مضمون میں آگے جا کے بیان بھی کیا ہے کہ پاپائیت کے خلاف تو یہ احتجاج بالکل درست تھا، اور یہ خود اس نظام کی غلطیوں کے نتیجے میں ہوا، لیکن بدقسمتی سے انسان ایسا متوازن واقع نہیں ہوا، وہ آگے بڑھتے بڑھتے مذہب کے خلاف رد عمل میں بدل گیا۔ جی تو یہ ایک الگ بحث ہے، تاہم یہ اس طریقے سے ہوا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ دونوں ادوار کو دیکھیں، یعنی بنی اسرائیل کے ہاں کیا معاملہ ہوا، انبیاء علیہ السلام نے مذہبی قیادت کو مذہبی معاملات تک محدود رکھا، اور جب مذہبی معاملات تک محدود رکھا یعنی سیاسی معاملات میں صرف اخلاقی پہلوؤں کی یا دین سے متعلق چیزوں کی تلقین کی، انہوں نے اپنا موضوع بالکل متعین رکھا۔ باقی چیزیں کیا ہیں، تدابیر کیا کرنی ہے، سیاسی نظم کیسے چلانا ہے، فیصلے کیسے کرنے ہیں، جنگ و جدال میں کیا معاملات ہونے ہیں، وہ سیاستدانوں کے لیے چھوڑ دیے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلا کہ مذہب کے خلاف اس نوعیت کی بغاوت ہوئی ہو جس طرح کی یہاں ہوئی۔ یہاں معاملہ چونکہ الٹ ہو گیا تو اس وجہ سے بغاوت ہوئی، اور بغاوت ہوئی تو پھر اس کے کچھ نتائج بھی نکلے۔ ہمارے ہاں بھی کم و بیش یہی صورتحال موجود ہے، لیکن یہاں چونکہ کوئی پاپائیت کا اس طرح کا ادارہ نہیں ہے، اس طرح کی کوئی تنظیم نہیں ہے، یا کسی کو ایسے اختیارات حاصل نہیں ہے، تو پھر جہاں جہاں موقع ملتا ہے مذہبی قیادت کو وہ اس کا اظہار کرتی ہے۔ مذہبی قیادت جب اس کا اظہار کرے گی تو جن صورتوں میں بھی کرے گی، یعنی سیاسی معاملات میں، تو اس سے کیا ہوگا، سیاسی قیادت کے لائے عمل میں، اس کے سوچنے کے انداز میں چونکہ بنیادی فرق ہوتا ہے تو کشمکش پیدا ہوگی۔ اب لوگ اگر مذہبی قیادت کی بات مانیں گے تو سیاسی قیادت کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، اور سیاسی قیادت کی بات مانیں گے تو مذہبی قیادت کو نظر انداز کریں گے۔ یہ کشمکش جہاں بھی پیدا ہوگی وہ پوری سوسائٹی کے لیے، مسلمانوں کی جمعیت کے لیے فساد کا ذریعہ بن جائے گی۔ ہمارے ہاں باقاعدہ ادارہ نہ ہونے کے باوجود کم سے کم بر صغیر کی حد تک، اسی طرح بعض ان علاقوں میں جہاں کوئی باقاعدہ نظم قائم نہیں رہا جیسے کہ فلسطین ہے، یا اور بعض ملکوں میں، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت کی اس کشمکش نے مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا ہے شاید ہی کسی اور چیز نے پہنچایا ہو۔ ہمارے ملک میں بھی اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے جس میں مذہبی قیادت کے بعض اقدامات کے مقابلے میں اب ہماری افواج بھی کھڑی ہیں اور ہماری سیاسی قیادت بھی کھڑی ہے۔ یعنی مذہبی قیادت کا جو ظہور ہمارے ہاں ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس نے ایسی صورت اختیار کر لی ہے خاص مرحلے پر آ کر جہاں اب وہ بزور نفاذ شریعت چاہتے ہیں، اپنا نظام چاہتے ہیں، تو وہی کشمکش پیدا ہو گئی۔ اس کشمکش میں بھی وہی نتائج نکلیں گے جو نتائج اس سے پہلے مغرب میں نکل چکے ہیں۔ تو مذہبی لوگوں کو اسی وجہ سے بار بار یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ اپنا منصب پہچانیں۔ ان کا منصب خود خدا نے متعین کیا ہے، اور وہ منصب کیا ہے، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، وہ اپنی قوم کو دین کے معاملے میں خبردار کریں۔ اور سیاسی معاملات میں بھی جہاں کوئی سیاست کا مسئلہ
اخلاقی حیثیت رکھتا ہے یا مذہب نے وہاں کوئی حکم دیا ہے، اس کی وضاحت کریں، اس کی شرح کریں، اس کی طرف توجہ دلائیں۔ اس سے آگے بڑھ کر سیاسی اقدامات کا فیصلہ کرنا اور ان میں مذہبی قیادت کی حیثیت سے سیاسی اقدامات کرنے کے لیے آگے بڑھ جانا، یہ چیز مذہب کے لیے آخری درجے میں خطرناک ثابت ہوتی ہے، اور یہی مغرب میں ہوا۔ ہم سے بڑا ہی فکر انگیز آپ نے یہ پہلو واضح کیا کہ کیا وہ کشمکش ہے جو پس منظر میں جاری تھی اور جس کا نتیجہ نکلا۔ اچانک سے ایک چیز ذہن میں آئی، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا ادارہ قائم نہیں ہوا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں جب مذہبی گروہوں کو حکومت ملی ہے تو اس کا نتیجہ جبر کی صورت میں سامنے ہے۔ معتزلہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اصلاً ایک کلامی مسئلہ کہ بھئی قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، کلام ہے، اس کی بنیاد پر باقاعدہ ریاست پرسیکیوشن کرتی ہے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مذہبی لوگ سیاست کے لیے انفٹ ہیں، اس لیے کہ مذہب تو بات کرے گا عقیدے کی، لفظ کی، معنی کی، اور وہاں پر ایک استدلال بنے گا، تو اب ریاست اور سیاست میں تو افہام و تفہیم ہوتی ہے، اس میں لین دین ہوتی ہے، معاملہ ہے، تبدیلی ہے، ارتقاء ہے، تو مذہبی لوگ تو ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا پھر نتیجہ ان کے ہاں کیونکہ دینی انحراف کی صورت میں نکل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ سزائیں بھی دیتے ہیں، پرسیکیوشن بھی ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کے ادوار میں بھی اس کی جھلک ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے۔ جہاں کہیں لوگ کامیاب ہوئے ہیں، یعنی وہ کوئی اثر و رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، یا بعض ایسے مقامات بھی ہیں جہاں مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں قیادت آ گئی، تو یہ دیکھیے کہ وہاں کوئی اچھی خبریں نہیں ملی، وہاں پر مذہبی جبر کا ظہور ہوا ہے، وہاں پر بعض ایسے اقدامات ہوئے ہیں جن اقدامات پر اب شرمی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہی صحیح طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ میں نے اسلام اور ریاست پر بھی گفتگو کرتے ہوئے بار بار اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بعض احکام اپنے دین میں حکمرانوں کو بھی دیے ہیں، مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو بھی دیے ہیں، سیاست سے متعلق بھی دیے ہیں، لیکن علماء کا کام کیا ہے؟ ان احکام کی اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے یا لوگ کر رہے ہیں یا مسلمانوں کی قیادت کر رہی ہے تو انذار کے اسلوب میں، پیغمبروں کے انداز میں توجہ دلائیں۔ انذار کرنا، خبردار کرنا، آخرت کے بارے میں متوجہ کرنا، لوگوں کو متنبہ رکھنا، یہ علماء کا کام ہے۔ وہ یہ کام کریں گے اور سیاسی معاملات میں بھی کریں گے۔ سیاسی معاملات سے مراد وہ سیاسی معاملات جن کو مذہب نے موضوع بنا لیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے دین میں 4-5 چیزیں ایسی ہیں جن سے متعلق یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ موکول للسلطان ہے، یہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے، جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، جیسے جمعہ اور عیدین کے اہتمام کا مسئلہ ہے، یا اسی طریقے سے جہاد ہے اور حدود کا نفاذ ہے۔ یہ چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہیں، اور جب یہ دین کا حصہ ہیں تو ان کی اگر کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان کے بارے میں کوئی حدود سے تجاوز ہو رہا ہے، ان کی تعبیر میں کوئی خرابی ہے، علماء کا کام ہے توجہ دیں، توجہ دلائیں۔ یعنی توجہ دلانا، دلائل سے اپنی بات واضح کرنا، لوگوں کے اندر ان چیزوں کا شعور پیدا کرنا، یہ اصل میں علماء کا دائرہ ہے۔ وہ جب اس کو مطالبہ بنائیں گے تو یہاں سے سیاست داخل ہو جائے گی۔ وہ جب یہ کہیں گے کہ ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے تو یہ سیاست داخل ہو گئی ہے۔ وہ جب اس کو اپنی طاقت کے مظاہرے کا ذریعہ بنائیں گے تو آپ سمجھیے کہ پھر خرابی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، ان کا کام یہی ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں جو چیز غلط فہمی کا باعث بنی ہے وہ خلفائے راشدین کی حیثیت کو نہ سمجھنا ہے۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک حکومت کا نظم قائم کر دیا تو اس میں مسلمانوں کی جو جمعیت وجود میں آئی، اس میں ہر طرح کے لوگ تھے، عامی بھی تھے، بدو بھی تھے، عام خدمات انجام دینے والے بھی تھے، علماء بھی پیدا ہوئے، لیکن جس طرح یہ سب لوگ پیدا ہوئے اس طرح بڑی اعلیٰ درجے کی سیاسی قیادت بھی پیدا ہوئی۔ یہ سیدنا صدیق، یہ سیدنا عمر، یہ مسلمانوں کے زعماء ہیں، سیاسی قائدین ہیں۔ سیاسی قائدین مذہب کو بھی جانتے ہیں، اس کا بھی علم رکھتے ہیں، اس میں بھی لوگوں کی رہنمائی کی پوزیشن میں ہے۔ سیاسی قائدین بالکل اسی طرح جیسے کہ سیدنا داؤد کو اور سیدنا سلیمان کو حکومت مل گئی، وہ سیاسی قائدین ہیں۔ سیدنا داؤد کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ ایک سیاسی معرکے میں پہلے اترے ہیں، وہاں ان کی ایک حیثیت بنی ہے، اس کے بعد وہ حکومت کے منصب تک پہنچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دے دی، یعنی یوں نہیں ہے کہ پیغمبر کو بادشاہ بنا دیا، نہیں، بادشاہ کو پیغمبری دے دی۔ اسی طریقے سے خلفائے راشدین کا معاملہ ہے، یعنی وہ اصل میں سیاسی زعماء ہیں،
سیاسی زعما ہی کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، وہ قیادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور بے مثال قیادت کا انہوں نے نمونہ پیش کیا ہے۔ وہ سیدنا صدیق ہوں، سیدنا عمر ہوں، سیدنا عثمان ہوں، سیدنا علی ہوں، سیدنا معاویہ ہوں، یہ اصلاً اعلیٰ درجے کے سیاسی رہنما ہیں۔ ان سیاسی رہنماؤں کو اللہ نے سرفرازی دی کہ ان کو دین کا علم بھی تھا، انہوں نے حضور کی صحبت اٹھائی تھی، یہ لوگوں کی دینی رہنمائی بھی کر سکتے تھے۔ اس سے غلط فہمی پیدا ہو گئی، یعنی یوں نہیں ہے کہ وہاں پر دین کے علماء کو سیاست کرنے دی گئی، اس کے بالکل برخلاف دینی زعماء، یعنی وہ لوگ کہ جو دینی زعماء کی حیثیت رکھتے تھے، وہ علمی کاموں میں مصروف رہے۔ البتہ سیاسی زعماء کو اللہ نے دین کی بصیرت بھی عطا فرمائی، یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں مغلوں میں اورنگزیب عالمگیر ایک عالم بھی ہے، یعنی وہ بادشاہ پہلے ہے، سیاسی قیادت کی صلاحیتیں پہلے رکھتا ہے، جنگ و جدال کا ذوق اللہ نے پہلے اس کو عطا کیا ہے، وہ ایک بڑی سلطنت کو چلانے کی صلاحیت سے مالا مال ہے، اس کے ساتھ وہ مذہبی علم بھی رکھتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، یعنی ایک یہ ہے کہ ایک مثال کے طور پر طبیب ہے، وہ طب کا عالم ہے اور اس کے ساتھ دین بھی جانتا ہے۔ ایک آدمی آپ کا معلم ہے، سائنس پڑھاتا ہے، اس کے ساتھ دین بھی جانتا ہے۔ یہی معاملہ سیاسی زعماء کا بھی ہے، یعنی سیاسی زعماء کی حیثیت سے وہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں اور اس کے ساتھ دین بھی جانتے ہیں۔ اس میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جو دین کے علماء ہیں، ان کا دائرہ بالکل متعین ہے، وہ دائرہ ہے تنبیہ، انذار، تذکیر، نصیحت، تلقین۔ ان کو اس دائرے سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ وہ جب سیاست کی زبان بولیں گے، سیاست کی زبان کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، یا یہ ہمارا مطالبہ ہے، یا اس کے لیے ہم لوگوں کو منظم کریں گے، یا اب ہم میدان میں آ رہے ہیں، یا یہاں پر اب ایک مظاہرہ کیا جائے گا، جیسے ہی یہ معاملہ اس میں داخل ہوتا ہے تو یہ بالکل وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے جو پوپ نے اپنے لیے پیدا کر لی تھی۔ ہمارے ہاں تو اب اس میں باقاعدہ مذہبی جتھے وجود میں آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے لیے متعین کر لیا ہے کہ فلاں فلاں معاملے کی وہ نگرانی کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض جو مذہبی بنیاد پر قانون بنائے گئے ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ قانون کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، ان کی غلطی پر گفتگو کرنا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جلیل القدر علماء، یعنی وہ کسی بھی نقطہ نظر کے ہو سکتے ہیں، آپ ان سے علیحدگی میں ملیں، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ان قوانین میں کیا غلطی ہے، لیکن ان کے لیے بھی زبان کھولنا ناممکن بنا دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں سیاسی طاقت شامل ہو گئی ہے۔ تو سیاسی طاقت جب بھی شامل ہوگی، اس کا نتیجہ فساد کی صورت میں نکلے گا۔ مسلمانوں کی مذہبی قیادت کو ہمیشہ مذہبی معاملات تک محدود رہنا چاہیے، اور وہ محدود رہنا بھی اس خاص طریقے سے جو اللہ نے بتایا ہے، یعنی تذکیر کا طریقہ۔ دیکھیے پیغمبر کو خطاب کر کے کہا ہے انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یعنی آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ نصیحت درد مندی کے ساتھ ہوتی ہے، خیر خواہی کے جذبے سے ہوتی ہے، اس میں سیاسی طریقے، سیاسی زبان، سیاسی اسلوب کبھی اختیار نہیں کیا جاتا۔ اس میں لوگ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ بات سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں، اس کا لب و لہجہ ہمیشہ یہی ہونا چاہیے۔ اس میں اگر مثال کے طور پر کس وقت سیاستدان یا مسلمانوں کی سیاسی قیادت سرکش بھی ہو جائے، تو جس طرح کی مثال ہمارے سامنے انبیاء بنی اسرائیل نے پیش کی ہے، اس کی سرکشی کو بھی مظلومانہ طریقے سے اہل علم کو برداشت کر لینا چاہیے۔ یہی اسوہ ہے پیغمبروں کا۔ اس میں ادنا درجے کا بھی تجاوز ہوگا تو لوگوں میں بھی مذہبی قیادت کے لیے وہ محبت قائم نہیں رہے گی، اور سیاستدانوں میں بھی اس کے خلاف لازمی طور پر رد عمل کی نفسیات پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ آپ نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ وہاں جو انجام ہوا، اگر ہمارے رویے بھی وہی ہوں گے تو یہاں بھی انجام وہی ہو کر رہے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہوا، اور یہ بہت ہی اہم فرق ہم سے آپ نے واضح کیا، کیونکہ بالعموم جو مذہبی گروہ ہیں وہ سیاسی اقتدار کے حصول کے لیے سب سے پہلی مثال خود خلفائے راشدین کی پیش کرتے ہیں۔ اچھا ہم صاحب، ایک اور چیز ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر قیادت کے اندر وہ لوگ آئیں جن کو مذہبی علوم کا یا مذہبی اسلام کا علم نہ ہو، تو وہ مسلمانوں کی قیادت کیسے کر سکیں گے؟ اور پھر یہ بھی دلیل پیش کی جاتی ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک عالم جو دین کی بصیرت رکھتا ہے، اللہ کی ہدایت و معرفت اس کو حاصل ہے، وہ اور ایک عام سا جاہل آدمی، ان دونوں کا ووٹ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ تو ایک زاویے سے اگر آپ دیکھیں
تو یہ بات تو بڑی محمود ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی قیادت کو بھی مذہب کا علم ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے علماء کی جو خدمات ہیں یا کام ہے وہ تو یہ کہ لوگوں کو علم دیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہر انتخاب کرنے والے فرد کے پاس مذہب کا علم بھی ہو اور سیاسی قیادت بھی اسی طرح کی بن جائے جیسے خلفائے راشدین کی تھی۔ اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ خود اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ ہمیں منتخب کریں۔ بڑی صحیح تعبیر آپ نے کر دی، یعنی علماء کا کام یہ ہے کہ وہ پوری قوم کی تعلیم کا بندوبست کریں، وہ معلم ہے۔ یہ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے پہ کیا فرمایا، بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ معلم کا کام یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو دین کا علم دے، دین کی تعلیم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سکھائیں، قرآن سیکھیں۔ ہمارا کام یہ ہے، یعنی علماء کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مذہب کی تعلیم دیں، اخلاق کی تعلیم دیں، ان کو اعلیٰ قدریں سکھائیں۔ یہ کام وہ عام لوگوں میں بھی کریں گے، یہ وہ سیاستدانوں کے لیے بھی کریں گے۔ اس کے نتیجے میں وہ قیادت پیدا ہوگی جو اگرچہ سیاسی قیادت ہے لیکن وہ مذہب کا بھی ضروری علم رکھے گی۔ ایک ہے مذہب کا ضروری علم، یہ تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ ایک ہے مذہب کا باقاعدہ عالم ہونا، یہ بالکل دوسری چیز ہے۔ تو باقاعدہ عالم کی ذمہ داری اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کی ہے کہ وَلْيُنذِرْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، یعنی وہ اپنی قوم کو خبردار کرتے رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن حدود کا تمہیں پابند کیا ہے ان کا پابند رہ کر اس کی خدمت انجام دینا۔ لوگوں کو توجہ دلاتے رہیں کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، تم کس حساب سے دوچار ہونے والے ہو، اس کے بارے میں متنبہ کرنا، خبردار کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ وہ اپنا یہ کام اگر انجام دیں گے تو اس کے نتائج بڑے اچھے نکلیں گے قوم کے لیے۔ لیکن جس وقت وہ سیاسی مناصب اختیار کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے جہاں کہیں بھی یہ ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہے، اس کے نتیجے میں ان کے پیروکاروں کی وہ جمعیت وجود میں آ جاتی ہے جس کو پھر سوائے تلوار چلانے کے اور کوئی کام نہیں آتا۔ اس لیے کہ سیاست ایک بالکل الگ چیز ہے، اس کا ذوق ہی بالکل الگ ہوتا ہے، اس میں چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہی بالکل الگ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے فلسطین میں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اسی کشمکش کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ یعنی وہاں سیاسی قیادت کے مقابل میں ایک مذہبی قیادت پیدا ہوئی ہے، اور اس مذہبی قیادت نے ایک الگ نظم بنا کر صورتحال کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اس کے کچھ نتائج نکلے ہیں، میں اس وقت اس پر تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن وہ نتائج کسی لحاظ سے بھی قابل قبول نتائج نہیں ہیں۔ یہ جہاں بھی نکلیں گے وہاں تباہی ہوگی، وہاں فساد ہوگا، وہاں خرابی پیدا ہوگی، وہاں پر معاشرے کا نظم درم برم ہوگا، اور نتیجہ وہی نکلے گا جس طرح کہ اس وقت ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہر روز ہماری افواج کے اور ہماری پولیس کے مسلمان سپاہی وہ مسلمانوں کا ہدف بنتے ہیں۔ اس سے زیادہ المناک صورتحال ہو سکتی ہے کوئی؟ اور اگر پوچھیے کہ کیوں بنتے ہیں تو وہ لوگ یہ بتائیں گے کہ ہم تو نفاذ شریعت کے علمبردار ہیں۔ چنانچہ ہم بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ تو خوارج بن کے رہ گئے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ اس میں بالکل غلط رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہ سیاسی قیادت کا کام ہے کہ وہ مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کریں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ سیاسی فیصلے کریں۔ سیاسی فیصلے اگر آپ دیکھیں اس وقت تو بہت حد تک بہت توازن سے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن مذہبی قیادت کبھی ان پر مطمئن نہیں ہوتی۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ قوموں کی قومیں فساد میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس فساد کے کھنڈرات ہم اس وقت افغانستان میں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے ملک میں کہیں اس طرح کی کوئی تاریخ نہ دہرائی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ غامدی صاحب سے ہم دینی اور لادینی نام سے جو مضمون انہوں نے لکھا ہے اس کے پس منظر میں مذہبی قیادت کے خلاف جو ریوالٹ ہوا مغرب میں، اس کے اسباب کو جان رہے ہیں۔ آگے بڑھائیں گے اس بحث کو، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہم نے غامدی صاحب کے ایک مضمون دینی و لادینی کے اوپر سوالات کا آغاز کیا تھا اور جاننے کی کوشش کی تھی کہ مغرب کے اندر رینائسنس، نشأت ثانیہ کیسے ہوا، کیا محرکات تھے اور اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے۔ اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت۔ آپ کے مضمون کے کچھ اگلے پیراگراف میں پڑھ کے سوالات آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں 15ویں صدی کے آخر اور 16ویں صدی کے آغاز میں مارٹن لوتھر نے
پوپ کے اختیار کو چیلنج کیا۔ ایراسمس کیلون زویلگی نے اس تحریک کو آگے بڑھایا، عوام نے مسلمین کا ساتھ دیا اور یوں پوپ کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ مغرب میں نشاط ثانیہ کی تحریک نے علم، فطرت اور سائنس کے میدانوں میں بے مثال کامیابیاں حاصل کیں۔ انسان نے بحر و بر پر حکومت قائم کر لی، خلا کی خبر لائی اور زمین کو مسخر کر لی، یہاں تک کہ وہ خود اپنی ترقی پر حیران رہ گیا۔ ہم سب پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد، اور جس طرح آپ نے گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ دروازے کھل گئے، رخ تبدیل ہو گیا، اور جو تخیل تھا، فلسفے کی بعض اس طرح کی بھول بھلائیاں تھیں، ان سے نکل کے انسان حاضر و موجود کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ جو کامیابیاں ہیں، کیا یہ اتنی حیرت انگیز کامیابیاں تھیں کہ اس کے نتیجے میں انسان اتنا مسحور ہو گیا کہ خود خالق، مذہبی روایت اور وہ جو پوری کی پوری تہذیب تھی اسی سے بے نیاز ہونے کا سفر شروع ہو گیا؟ ایسی کیا غیر معمولی کامیابیاں تھیں؟ آپ اگر مذہبی تصورات کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیں اور انسان کی سطح پر آ کر دیکھیں تو اس دنیا میں مادہ ہے، نفس ہے۔ انسان جب اپنے مطالعے کی ابتدا کرے گا تو وہ یا مادی حقائق کے اندر اترنے کی صحیح کرے گا یا نفس انسانی کے اندر اتر کر اس کے اعماق میں کیا حقائق ہیں انہیں دریافت کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک زمانہ وہ رہا جب لوگوں کا نفسی علوم سے بہت زیادہ اشتغال تھا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے باطن میں ایک دنیا آباد ہے، اس دنیا کی طرف اگر ہم مراجعت کریں گے، اس کے اندر اتریں گے، اس کے حقائق کو دریافت کریں گے تو اس سے حیرت انگیز قوتیں اور صلاحیتیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے۔ چنانچہ اس زمانے کا آپ مطالعہ کیجئے، کسی تہذیب کو سامنے رکھ کے آپ مطالعہ کر لیں، ہندوستان کی تہذیب ہے، یونان کی قدیم تہذیب ہے، مصر کی تہذیب ہے، ہر جگہ نفسی علوم کے اشتغال کی بے نظیر مثالیں ملیں گی، اس کے بڑے ماہرین موجود ہوں گے۔ یہی صورتحال کم و بیش دور حاضر میں ہم نے دیکھی پچھلے 300، 400، 500 سال اگر آپ کہہ لیں، کہ انسان کی ساری توجہات کا مرکز مادی علوم بنے ہیں۔ مادی علوم میں جو کامیابیاں ہوئی ہیں، جو حیرت انگیز انکشافات ہوئے ہیں، جن چیزوں کو دریافت کر لیا گیا ہے، ذرے کے اندر اتر کر اس کا جگر چیر لیا گیا ہے، وہ سب ہمارے سامنے ہے، اس کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں ایجادات کی بھی ایک پوری دنیا وجود میں آ گئی ہے، اور وہ ایجادات اب انسان کو متحیر کیے ہوئے ہیں، بلکہ پوری طرح اپنے سحر میں لے چکی ہیں، اپنی گرفت میں لے چکی ہیں۔ خواہ نفسی علوم کے نتائج ہوں یا مادی علوم کے نتائج ہوں، یہ سب ہماری اس دنیا سے متعلق ہے، یعنی دنیا کیا ہے، دنیا میں کیا چیزیں ہیں، دنیا کو کیسے سمجھنا ہے، اس میں کیا قوانین کار فرما ہے، ان سے ہمیں کیا سہولتیں حاصل ہو سکتی ہیں، ہم اپنی مصیبتوں اور تکلیفوں کا کیا ازالہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے مسائل کا کیا علاج ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی کی ایک بڑی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ ہمارے لیے قابل توجہ ہو، اس کو ہم بہتر بنانے کی صحیح کریں، اس میں اپنی سیاست، اپنی معیشت، اپنی معاشرت، ان سب چیزوں کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ ہم انسان کے لیے کیا بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسی چیز نہیں جس پر کوئی نقد کرے، یہ سب چیزیں انسان کی توجہات کا مرکز ہیں، مرکز بننی چاہیے۔ ان کے رستے میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بننے کی صحیح کرے گی تو انسان اس کے خلاف اپنے رد عمل کا اظہار کرے گا۔ کیا مذہب ان کے رستے میں رکاوٹ بنتا ہے؟ یہ میرے نزدیک بنیادی سوال ہے۔ مذہب کو اس کی اصل حقیقت کے لحاظ سے دیکھیے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس کا اس دنیا کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اچھا، یعنی یہ مادی دنیا، اس مادی دنیا میں کیا چیزیں پوشیدہ ہیں، کیا اس کے اسرار ہیں، ان کو آپ نے دریافت کرنا ہے، ان میں اپنے لیے سہولتیں پیدا کرنی ہیں، یہ سب چیزیں انسانی عقل کے لیے چھوڑ دی گئی ہیں۔ ان میں چونکہ انسانی عقل بجائے خود غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبروں نے کبھی اس کو موضوع نہیں بنایا۔ اس زمانے میں الہات کے بہت سے علمبردار ہیں جو بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ پیغمبروں نے اس باب میں انسانیت کو کیا دیا ہے۔ ان کو بھی ہمیشہ یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ پیغمبروں کا موضوع نہیں ہے۔ پیغمبروں کے بارے میں اگر آپ قرآنی کتابوں کا مطالعہ کریں، تورات کو دیکھیں، انجیل کو دیکھیں، زبور کو دیکھیں، اور پھر آخر میں قرآن مجید کو پڑھیں، بلکہ بائبل میں
جو نبیوں کے صحائف کا پورا باب ہے اس کا بھی مطالعہ کر لیں تو ان کی ساری توجہات کا مرکز وہ پیغام ہے جو پیغمبر آخرت کے بارے میں لے کے آتے ہیں. یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں تم جیسی بھی زندگی بسر کر رہے ہو اس کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے. اس آنے والی دنیا میں تمہیں اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرنی ہے اور اس کی مرضیات کو پورا کرنا ہے. اس کی مرضیات کیا ہیں اس کی بھی ہم بارہا تفصیل کر چکے ہیں کہ ان کو اگر ایک عنوان دیا جائے تو وہ پاکیزگی کا حصول ہے. بدن میں پاکیزگی کا حصول، خور و نوش میں پاکیزگی کا حصول، اخلاق میں پاکیزگی کا حصول. یہ پاکیزگی، یہ تزکیہ، یہ پیوریفیکیشن ہے جو اصل میں موت کے بعد نتیجہ خیز ہونے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اس پروردگار کی اصل دنیا میں منتخب ہو سکو. ان کا موضوع یہی ہے. وہ اپنے اس موضوع کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتے ہیں. اور اس میں اگر کسی قوم کے بارے میں یا کسی فرد کے بارے میں بھی کوئی تبصرہ کرتے ہیں تو اسی زاویے سے کرتے ہیں. انجیل کو پڑھیے تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے، زبور کو پڑھیے تو اس میں بھی یہی صورتحال ہے. قرآن مجید بھی اپنی تمام تعلیمات کا ہدف اسی کو بناتا ہے. بلکہ قرآن مجید میں تو آخرت کا انذار گویا مرکزی مضمون کی حیثیت اختیار کر گیا. ہر باب کا موضوع انذار و بشارت ہے، اصلاً انذار و بشارت ہے. اسی کے لوازم، اسی کے مقتضیات ہیں جنہیں قرآن مجید مختلف اسالیب میں بیان کرتا ہے. اب اگر آپ اس دعوت کو دیکھیں، یعنی یہ دعوت کہ لوگوں تم اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہو، اس میں تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ اللہ کی عنایت ہے. یہ دنیا تمہاری ہے. اس میں جو چیزیں بھی تمہارے گرد و پیش ہیں وہ تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے. بلکہ یہ زمین کیا، زمین و آسمان میں جو کچھ تمہیں اوپر نظر آ رہا ہے یہ بھی سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے. یہ کچھ خدمت تو اس وقت انجام دے رہا ہے، اس سے اور بھی کوئی کام لینا چاہتے ہو تو تم وہ کام لے سکتے ہو. یہ تمہاری دنیا ہے. اس میں تمہارے لیے ایک مستقر بنایا گیا ہے اور اس میں تمہیں ایک خاص وقت تک رہنا ہے. وہ وقت متعین ہے، لیکن اس کے بعد اس بات کو کبھی فراموش نہ کرو کہ تمہیں ہمارے پاس آ جانا ہے. جب تم دنیا سے رخصت ہوتے ہو تو تم مر کر مٹی میں نہیں مل جاتے. تمہاری اصل شخصیت کو ہم لے جاتے ہیں اور وہ اصل شخصیت ہے جس کو پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس قالب میں رہ کر اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ بنانے میں کامیاب ہوئی. اگر وہ پاکیزہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہے تو اسی کے لحاظ سے اس کے درجات متعین کر کے اس کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یہ جو دعوت ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ کسی لحاظ سے بھی نہ مادی علوم پر اثر انداز ہوتی ہے نہ نفسی علوم پر اثر انداز ہوتی ہے. یعنی یہ ان کے استعمال پر اس پہلو سے تنقید کرے گی کہ یہاں کوئی اخلاقی پاکیزگی کے خلاف بات ہو رہی ہے. اس کا اپروچ دنیا کی زندگی میں خواب کاروبار کر رہے ہیں، خواب ملازمت کر رہے ہیں، آپ تحقیق کر رہے ہیں، آپ معدنیات کو تلاش کر رہے ہیں، آپ زمین کے خزانوں کو تلاش کرنے کے لیے دنیا بھر میں سرگرداں ہیں، آپ مطالعات کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ ان کے اندر اتر کر کیا قوانین کار فرما ان کو سمجھ رہے ہیں. یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس میں اخلاقی حدود کا خیال رکھیے. اس کے سوا مذہب کو، مذہبی تعلیم کو، پیغمبروں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو یہاں رکھ کر دیکھیں تو ان میں کوئی تصادم نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے. یعنی جہاں کہیں بھی کوئی تضاد پیدا ہوگا وہ اصل میں اخلاقی اصولوں کا تضاد ہوگا. یعنی اخلاقیات کو برتری حاصل رہنی چاہیے، مادی علوم میں بھی اور نفسی علوم میں بھی، مادی اور نفسی علوم کے استعمال میں بھی اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد میں بھی. اللہ پروردگار عالم کہاں سے مداخلت کر رہے ہیں؟ وہ اپنے دین کی دعوت لے کر پیغمبروں کے ذریعے سے انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھنا یہ ساری دنیا اپنی ذات میں بڑی کشش رکھتی ہے، اس میں تمہارے لیے بہت کچھ موجود ہے، کہیں اپنے اخلاقی وجود کو آلودہ نہ کر لینا. اس کو قرآن مجید نے 10 اسالیب میں بیان کیا ہے اور اس میں ہمیشہ جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے اس پہلو کو اپنی توجہات کا مرکز بنائے رکھے. یہاں کوئی تصادم نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی چیز نہیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ان علوم کے بارے میں بعض موقعوں پر مذہبی لوگ ایک رائے قائم کر لیتے ہیں. یعنی وہ مذہبی لوگ جو رائے قائم کرتے ہیں اس میں قرآن مجید کا، زبور کا، انجیل کا، تورات کا دخل نہیں ہوتا. وہ بعض اوقات
جو اپنے فلسفیانہ تصورات قائم کیے جاتے ہیں ان کے لحاظ سے قائم کی جاتی ہے، اور جب وہ قائم کر لی جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ مقدس ہو جاتی ہے۔ مذہبی لوگوں نے بھی اس کو قبول کر لیا ہے۔ میں نے ایک موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جب ہم ابتداً مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسیحیت پر بھی زیادہ اثرات افلاطون کے، لیکن بتدریج رخ ارسطو کی طرف مڑنا شروع ہو گیا۔ اب افلاطون کا جہاں تک تعلق ہے، اس نے بھی ظاہر ہے کہ اس دنیا کو سمجھنے کی صحیح کی ہے، اس کی صحیح فلسفیانہ نوعیت کی ہے، یعنی اس دنیا میں کار فرما حقائق کیا کوئی ماورا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت ہے، اس کا موضوع یہ چیزیں ہیں۔ اس سے اس نے بعض تصورات قائم کیے ہیں۔ جو تصورات اس نے قائم کیے ہیں وہ تصورات مذہبی لوگوں نے بھی اختیار کر لیے، یعنی انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ مذہبی حقائق کو جب بیان کرنا چاہتے ہیں تو ان مذہبی حقائق کو سمجھانے میں ان چیزوں سے مدد ملتی ہے، ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، ان میں ایک ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان یہ دیکھتا ہے کہ اچھا اگر پیغمبروں نے فلاں بات کہی ہے تو یہ بڑا فلسفی بھی یہی بات کہہ رہا ہے، یہ بھی چیزوں کو ایسے ہی دیکھ رہا ہے۔ بلکہ بعض موقعوں پر مذہبی لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلسفیوں نے گویا ان کے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی ہے، انہوں نے ذات باری کا کیا تصور ہے، کائنات کا کیا تصور ہے، ان کا باہمی ربط کیا ہے، ان کو اس طریقے سے بیان کر دیا ہے، لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں، اور جب مذہبی حقائق بھی اس طریقے سے سمجھائے جا سکتے ہیں تو وہی منطق، وہی اسلوب، وہی صغرا کبرا مستعار لے کے ہم بھی کام لے سکتے ہیں، تو یہ چیز اختیار کر لی جاتی ہے۔ یہی معاملہ ظاہر ہے کہ پھر سائنسی حقائق کے بارے میں بھی متوقع ہوتا ہے۔ اس زمانے میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بعض تفسیریں لکھی، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ تصنیفات لے کر میدان میں آ گئے کہ جو سائنسی چیزیں دریافت ہوئی ہیں یہ سب کی سب قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یا ان کے مبادی قرآن میں بیان ہو چکے ہیں، یا دیکھیے فلاں آیت میں یہ بات بیان کی گئی، یا فلاں میں یہ بیان کی گئی، اور اس میں لوگوں نے ایجادات تک کے ماخذ بعض آیات میں تلاش کرنے شروع کر دیے۔ یہ انسان کے ساتھ ایک المیہ ہوتا ہے، یعنی وہ کرتا کیا ہے؟ وہ کرتا یہ ہے کہ وہ علوم جن کا تعلق عقلیات سے ہے، وہ علوم جو انسان کے سپرد کر دیے گئے ہیں، وہ علوم جن میں انسان یا تو اپنے تخیل کے زور پر یا عقلی استدلال کے بلبوتے پر یا اپنی تحقیقات کے ذریعے سے نئے حقائق دریافت کرتا ہے، وہ حقائق کبھی ثابت ہوتے ہیں اور کبھی وہ حقائق رد ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک عمل ہے جو فلسفے کی سطح پر بھی جاری رہتا ہے اور اسی طریقے سے سائنس کی سطح پر بھی جاری رہتا ہے۔ اس کو بالعموم لوگ بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھے اور پڑھائے بھی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو مذہبی لوگ اختیار کر لیں اور مذہب کی فضا میں وہ مذہبی آہنگ بھی پیدا کر لیں، مذہبی تعلیمات کے ساتھ وابستہ ہو کر ان کی شرح و وضاحت بھی بن جائے، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر جب ان پر زد پڑتی ہے تو رد عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں مذہبی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ گویا مذہب کو رد کیا جا رہا ہے، اس کو چیلنج درپیش ہو، اور جو لوگ ان علوم کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے، حقائق تبدیل ہو رہے ہیں، وہ جو بات کہی گئی تھی وہ ثابت نہیں ہو رہی، یا تجربے نے، مشاہدے نے اس سے کوئی مختلف صورت پیدا کر دی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس جانب جائیں۔ چنانچہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو کلیسا کی کشمکش ہوئی جس کا میں نے یہاں ذکر کیا ہے، وہ کشمکش ایسا نہیں ہوا کہ انجیل کی کسی عبارت پر ہو گئی ہے یا اس میں تورات کے کسی قانون کو موضوع بحث بنا لیا گیا ہے۔ دو چار چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں زیر بحث آئی ہوں گی، لیکن زیادہ تر وہ انہی افکار سے متعلق ایک تضاد اور تصادم کی فضا ہے جو یا افلاطون سے اخذ کیے گئے یا ارسطو سے اخذ کیے گئے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ نئے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے اس میں اضافے کیے، انہوں نے نئی دنیایں اس میں دریافت کیں۔ وہ نئی دنیایں جب دریافت ہوتی ہیں اور اس میں نئے نئے افکار آتے ہیں تو وہ بعض موقعوں کے اوپر جو چیزیں پہلے فلسفیوں نے، پہلے حکماء میں، پہلے سائنسدانوں نے کہی ہوتی ہیں ان سے متصادم ہو جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ بات کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے یا سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے، یہ اصلاً مذہب کا موضوع نہیں ہے۔ مذہب ان چیزوں کو بتانے کے لیے نہیں آیا، اس میں اگر ضمناً کوئی چیز زیر بحث آئے گی تو بالکل اسی اسلوب میں زیر بحث آئے گی جس اسلوب میں مثلا ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں۔ وہ اگر انجیل میں بھی کہیں زیر بحث ہوگی تو اسی پہلو سے زیر بحث ہوگی، اس سے آگے کبھی انبیاء علیہ السلام قدم نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان کا موضوع نہیں۔ لیکن فلسفی،
حکما، جیسے کہ ہم یونان میں دیکھتے ہیں کہ وہاں تو سائنس کی بنیادیں بھی ہم کو نظر آتی ہیں، سائنسی طرز فکر بھی نظر آتا ہے، بعض فلسفی باقاعدہ اسی طریقے سے تجربے اور مشاہدے کی طرف مراجعت کرتے نظر آتے ہیں۔ تو جب فلسفہ یا سائنس کچھ حقائق کو دریافت کرنے کا عمل شروع کرتا ہے تو یہ عمل تراشیدم پرستیدم شکستم کے اصول پر ہوتا ہے۔ کوئی چیز لی گئی ہے، کسی چیز کی غلطی واضح ہو گئی ہے، ہم نے یہ رائے قائم کی تھی، اس کے بعد دوسرے پہلو نمایاں ہو گئے ہیں، اب اس کی تصویر یہ بن رہی ہے۔ یہ سارا عمل جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ اپنی ذات میں نشو و نما کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہو، یہ دنیا کے سامنے جائے، اس کی تنقیح کا عمل ہو، اس پر تنقیدیں ہوں، اس میں نئے نئے چیزیں دریافت کی جائیں، اس نے اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ صحیح و خطا کا عمل ہے۔ مذہب جن حقائق کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے وہ حقائق تو اس نوعیت کے کسی ارتقائی عمل سے گزرنے کے لیے ہوتے ہی نہیں۔ وہاں ایک خبر دی گئی ہے کہ ایک دن تم دنیا سے رخصت ہوگے اور تمہارے رخصت ہونے کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں لائی جائے گی۔ اس نئی دنیا میں آباد ہونے کے لیے تمہیں کیا تیاری کرنی ہے، اس تیاری کے مقاصد کا اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ان علوم سے کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ میری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن میرے اخلاقی وجود کے لحاظ سے اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی اگر دنیا میں میرے وجود سے مذہب کو کوئی دلچسپی ہے تو وہ میرے اخلاقی وجود سے ہے، جس کو پیغمبر خود بھی بیان کرتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اعلیٰ اخلاق کو ان کے اتمام تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ علوم کو بام عروج تک پہنچانے یہ ان کا موضوع نہیں ہوتا۔ تو اس میں جب مذہبی لوگ اپنے آپ کو کسی خاص علم سے وابستہ کر لیں یا اس کی روایت سے وابستہ کر لیں اور پھر اس کو مذہبی فتوے کی صورت دے دیں تو بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ پاپائیت کی بنیادی غلطی یہ تھی، احتجاج بھی اسی کے خلاف ہوا۔ چنانچہ جب انہوں نے علوم کے خلاف مورچہ بند ہونے کی کوشش کی یا علوم میں تحقیق کرنے والوں کو پابہ زنجیر کرنے کی کوشش کی یا اس معاملے میں جو حقائق سامنے آ رہے تھے ان حقائق پر مذہبی فتویٰ لگانے کی صحیح کی تو اس کے خلاف شدید رد عمل ہوا۔ یہ شدید رد عمل ہے جو ظاہر ہے کہ انسان کا رد عمل ہے، اور انسان کی خوبی بھی یہی ہے اور اس کی سب سے بڑی خامی یہی ہے، یعنی وہ رد عمل سے حقائق کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے لیکن پھر رد عمل میں بعض اوقات خود بھی گرفتار ہو کے رہ جاتا ہے، اور جب رد عمل میں گرفتار ہوتا ہے تو انتہا پسندی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ وہ انتہا پسندی ہے کہ جو مذہبی لوگوں کے افکار اور نظریات سے بغاوت کرتے کرتے پھر مذہب کی بغاوت تک پہنچ گئی، ورنہ مذہب اپنی حقیقی تعلیمات پہ نہ نفسی علوم کے ساتھ کوئی تصادم اختیار کرتا ہے نہ وہ سائنسی علوم یا مادی علوم کے ساتھ کوئی تصادم اختیار کرتا ہے۔ یہ جب اسلام اور سائنس کی بحث بھی ہوتی ہے تو وہاں بھی اصل بات یہی ہے کہ مذہب کا مدعا کیا ہے، مذہب کے پیش نظر کیا ہے، مذہب تعلیم کیا لے کے آیا ہے، مذہب کس چیز سے خبردار کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہم بعض چیزیں ملا لیتے ہیں، اور جب ملا لیتے ہیں تو پلٹ کے نہیں دیکھتے کہ وہ ہماری تحقیقات ہیں، ہمارے تصورات ہیں، ہم نے اپنے پرانے زمانے سے متاثر ہو کر کسی چیز کو اختیار کیا ہے۔ تو اگر تو آپ اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس کو الگ رکھیں، ہر جگہ اس کو الگ طریقے سے بیان کریں، قرآن مجید کی تفسیر میں بھی یا بائبل کی تفسیر میں بھی اگر یہ لب و لہجہ اختیار کیا جائے کہ یہ جو بات بیان کی گئی ہے بظاہر اس وقت کے علوم کی روشنی میں اس کی یہ تصویر بنتی ہے یا غالباً اس سے یہ تصویر سامنے آتی ہے، تو وہ چیز تبدیل ہو جائے گی۔ وہ انسانی فہم تھا، آپ بھی اپنا فہم تبدیل کر لیجئے، لیکن اگر اس کو خدا کا حکم بنا کے پیش کر دیا جائے گا تو پھر معاملات میں بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ خرابی تھی، رد عمل کی نفسیات حدود سے متجاوز کرنے کا باعث ہوئی ہے، اور اس میں بہت سے لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ در حقیقت مذہب ہے جو ہمارے علم اور ہماری تحقیقات اور ہمارے نتائج فکر کی روشنی میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ درحال ہے کہ وہ مذہب نہیں، پاپائیت کا ادارہ تھا، وہ مذہب کی مقدس ہستیاں تھیں، وہ مذہب کے وہ تصورات تھے جو اصل میں افلاطونی فلسفے کے ساتھ یا ارسطو کے فلسفے کے ساتھ مل کر ایک دوسری دنیا بنا چکے تھے۔ ان کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے یا اللہ کے پیغمبروں نے کہی ہے یا اس چیز کی منادی کرنے کے لیے وہ آئے ہیں۔ ان چیزوں کو اگر آپ الگ رکھ کے بیان کرتے چلے جائیں گے تو کسی جگہ بھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، لیکن اگر ان کو ملانے کی صحیح کریں گے تو جس وقت ان چیزوں کی علم تردید کرے گا، اور علم نے تردید کرنی ہوتی ہے بعض چیزوں کی، تو وہ مذہب کی تردید بن جائے گی۔ اس معاملے میں اسی وجہ سے ہم ہمیشہ متنبہ کرتے ہیں
کہ مذہب کا دائرہ کیا ہے اس کو بالکل متعین رکھیے، اور ان علوم کا دائرہ کیا ہے اس کو بھی بالکل متعین رہنا چاہیے۔ ایسا بڑی خوبصورتی سے آپ نے وہ اصل سے رشتہ دریافت کر کے بتایا کہ کلیش کہاں سے پیدا ہو رہا تھا۔ ایک چیز ہم سب آپ بیان کر رہے تھے ذہن میں آئی کہ ہیمبرگ امپائر کے جو بادشاہ تھے فرانسس، ان کو اطباء نے، ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اب آپ کی جو بیوی ہے وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی ایک بچے کی پیدائش کے بعد۔ تو اس پر جو اس زمانے کے مذہبیت کے وہاں پر لوگ موجود تھے، پوپ تھے، سب نے ان اطباء کو بہت لان تان کیا اور کہا کہ یہ تو خدا کے معاملات میں مداخلت ہے، تو خدا کا اختیار ہے، جب چاہے جس کو اولاد دے دے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو نئی سائنسی دریافت ہو رہی تھی، نئے اطباء چیزیں دے رہے تھے، وہ پورا کا پورا ایک کٹھور قسم کا مذہبی تصور کہ جس کے اندر آپ خدا کے تصور توکل کو لے آتے ہیں اور خدا پر اعتماد کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی آپ کا مادے پر انحصار ہو گیا۔ ہم سب دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ جو سلسلہ وہاں پیدا ہوا تھا ہماری مذہبیت کے اندر بھی، مثلا آج بھی آپ دیکھیے ابھی بحث ہوتی ہے کہ جی زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے کہ نہیں حرکت کر رہی، تو ایک پورا کا پورا کلامی نظام اور قرآن مجید سے دلائل، حالانکہ سب لوگ اب تو دیکھ چکے ہیں، اب تو یہ چیز مشاہدے کی ہے کہ بھئی یہ تو حرکت میں ہے، گردش میں ہے چیزیں، لیکن تب بھی ان کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ جو جدید ذہن ہے، خرد افروز طبقہ ہے، وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ مذہب کا دعویٰ ہے تو اس کا مطلب مذہب کے باقی دعوے بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ اس میں ایک چیز کو آپ فرق کے طور پر ملحوظ رکھیں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک باقاعدہ مذہبی ادارہ قائم ہے اور اس مذہبی ادارے کو آخری فتویٰ دینے کا حق دیا گیا ہے۔ ٹھیک، اس کے فتوے پر سب کے لیے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر اس کے فتوے سے انحراف کیا جائے تو اس کی عدالتیں سزا دے سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ چیز کبھی نہیں ہوا، بالکل ٹھیک۔ یعنی اللہ کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے مسلمانوں کی جو اجتماعیت وجود میں آئی ہے، اس اجتماعیت میں نہ تو کوئی کہانت کا ادارہ قائم کیا گیا ہے، نہ کسی مذہبی عالم کو یہ حیثیت دی گئی ہے کہ اس کا فتویٰ آخری حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ لوگ کسی عالم پر اعتماد کر لیں، لوگوں نے امام ابو حنیفہ کی فقہ کو اختیار کر لیا یا امام شافعی کی فقہ کو اختیار کر لیا، یہ لوگوں کا انتخاب ہے۔ خود مذہب نے ان میں سے کسی کو امامت کے منصب پر فائز نہیں کیا، مذہب نے ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، اور رہ گئی یہ بات کہ کسی کو کوئی رائے قائم کرنے پر پرسیکیوشن کا یا مذہبی جبر کا نشانہ بنایا جائے، تو اس کے لیے بھی کوئی اس نوعیت کی عدالت، مذہبی نوعیت کی عدالت کبھی قائم نہیں رہی۔ یعنی ہمارے ہاں اگر کبھی حدود سے تجاوز بھی کیا گیا ہے تو مذہبی لوگوں کو سیاسی قیادت کے پاس جانا پڑا ہے، سیاسی قیادت ہی کو اپنے نقطہ نظر کا قائل کرنا پڑا ہے۔ سیاسی قیادت اگر کبھی ان کے اثر و رسوخ میں آ کر کوئی اقدام کر بیٹھتی ہے تو اس سے کوئی ظلم وجود میں آیا ہے یا اس سے مذہبی جبر کا کوئی نمونہ ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر معتزلہ نے جب لوگوں پر غلبہ حاصل کر لیا تو انہوں نے بعض ائمہ محدثین کو بہت حد تک ستم کا نشانہ بنایا۔ یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ اصل میں پھر سیاسی قیادت کے ذریعے سے کی گئی۔ مذہبی قیادت اپنا الگ وجود رکھتی ہے، مذہبی قیادت کا اپنا ایک نظام ہے، مذہبی قیادت اپنے طریقے پر لوگوں پر جبر کر سکتی ہے، اپنی بات منوا سکتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں جب نہیں ہوا تو اس طرح کی چیزیں جن کی آپ نے مثال دی ہے وہ پھر انفرادی آراء ہوتی ہیں۔ ان انفرادی آراء کی خود مذہبی علماء میں سے بعض لوگ تردید کر رہے ہوتے ہیں، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور ہمارے ہاں یہ ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ پچھلے 200 سال میں جب مذہبی علماء میں سے بعض لوگوں نے اس طرح کی باتیں بیان کیں یا ان پر کچھ کتابیں لکھیں یا ان کی طرف سے تصنیفات سامنے آئیں تو خود مذہبی حلقوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے ان کی تردید کر ڈالی۔ یعنی یہاں صورتحال یہ بنی ہی نہیں ہے کہ ایک مذہبی فتویٰ سامنے آ گیا ہے جس کے سامنے اب سب کو سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اس کے کچھ اگر اثرات ہیں تو ہمارے ہاں اہل تشیع میں موجود رہے ہیں۔ ان کے ہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ ہر دور میں ان کے مجتہدین اور ان کے جو کچھ بھی مراجع ہیں وہ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس نوعیت کی چیز پیدا ہی نہیں ہو سکی جو ایک باقاعدہ کلیسائی نظام نے وہاں پیدا کر دی ہے، پاپائیت نے پیدا کر دی تھی۔ تو یہاں یہ چیزیں خود مذہبی دائرے میں، مذہبی علوم میں، مذہبی علماء کے اپنے نقد و نظر کے نتیجے میں تحلیل ہوتی رہتی ہیں۔ اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات کہی جاتی ہے تو خود اکابر مذہبی علماء میں سے لوگ اٹھتے ہیں اور وہ اٹھ کر اس کی غلطی واضح کر دیتے ہیں۔ تو میرے نزدیک ان دونوں چیزوں میں سرے سے کوئی تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ ایک باقاعدہ ادارہ تھا، اس کے پاس فتویٰ دینے، قضاء کا فیصلہ کرنے کا پورا اختیار تھا، اس نے اپنے اس اختیار کو بارہا استعمال کیا، اس کے نتیجے میں رد عمل پیدا ہوا۔ یہاں صورتحال بالکل برعکس ہے
جس طرح کے واقعات بالعموم بیان کیے جاتے ہیں وہ چند واقعات ہیں اول، اور دوسرے یہ کہ ان واقعات میں بھی مذہبی قیادت کو بہرحال سیاسی قیادت کو اپنے نقطہ نظر کا قائل کرنا پڑا ہے یا اس کے زیر اثر آ کر کوئی اقدام ادھر کی طرف سے ہوا ہے، ورنہ ایک ادارے کے طور پر مذہب یا مذہبی قیادت کبھی بھی علم کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، ہم سے بھی جو پچھلی بات آپ نے فرمائی تھی بہت اہم بات، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تصادم آج خود ہمارے یہاں بھی فکر کی سطح پر نظر آتا ہے، وہ یہ کہ مذہب کا دائرہ کیا ہے، اور مذہب جس وقت ایک ہدف، ایک مقصد، ایک نصب العین طے کرتا ہے تو اسی کی رعایت سے گفتگو بھی کرتا ہے، دعوے بھی کرتا ہے، توجہ بھی دلاتا ہے، آفاق و انفس کی نشانیاں بھی زیر بحث آتی ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک پروگرام میں آپ نے گفتگو کرتے ہوئے اس جانب توجہ دلائی کہ نظریہ ارتقاء کے حوالے سے غامدی صاحب سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اصلاً سائنس کا موضوع ہے، اس پر سائنس کے اندر جو نئی نئی انکشافات، جو تحقیقات ہو رہی ہیں، انسان کو اس کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ نظریہ کہیں نہ کہیں جا کر سائنس کے ہاں پر جو موجودہ اس کے قیاسات ہیں، جو بھی نتائج ہیں، مذہب کی کسی تعبیر سے اگر ٹکراتا ہوا نظر آ جائے، جیسے کہ مثال کے طور پہ مذہب آپ کی رائے کے مطابق بھی ایک تصور پیش کرتا ہے، وہ تصویر کا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو یہ بحث باہر کیف پیدا ہوگی نا؟ علم کی سطح پر پیدا ہوگی۔ مثال کے طور پر میں نے سورہ سجدہ کی آیات کی ایک شرح کی ہے، بعض دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، وہ میرا فہم ہے، میں نے اس کو بیان کر دیا۔ میں اگر اپنے فہم کے طور پر اس کو پیش کر رہا ہوں تو اس کے مقابل میں جب بھی علم کی تصریحات آئیں گی تو وہ اگر میری رائے غلط ہے تو اس کی تردید کر دیں گے، اور خود اہل علم آگے بڑھ کر اس کی تردید کر دیں گے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ میں پھر عرض کر دوں کہ جب علم کی روایت آزادی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے، میں ایک نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں تو ایک نقطہ نظر ہے، ایک سائنسدان نے ایک تحقیق کی ہے تو ایک دوسرا نقطہ نظر ہے، اسی طرح سے ان نقطہ نظر کے مابین کوئی بحث ہو رہی ہے تو یہ بحث علم کے انداز میں ہو رہی ہے، استدلال سے ہو رہی ہے۔ اس کو اگر کوئی ایک گروہ تحکم کا ذریعہ بنائے گا، اس کو اگر قانون کی طاقت سے منوانے کی صحیح کرے گا، اس کو اگر دوسروں کے لیے مسئلہ بنا دے گا تو پھر وہی خرابی پیدا ہو جائے گی جو پاپائیت کے ادارے نے پیدا کر دی تھی۔ ایک بنیادی حقیقت اگر مان لی جائے کہ مذہبی متون کا فہم انسانی عمل ہے، میں سمجھوں گا، آپ سمجھیں گے، کوئی دوسرا سمجھے گا، اس میں بھی انسانی کھڑا ہے، اور فطرت کا اگر مطالعہ کیا جا رہا ہے، خواہ وہ نفس کی سطح پر کیا جا رہا ہے یا مادے کی سطح پر، وہ بھی انسانی عمل ہی ہے، اس میں بھی بہرحال غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی ہوگی تو آنے والے دور میں اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ ہم میں سے کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے قرآن مجید کو جس طرح سمجھ لیا ہے یہ حرف آخر ہے۔ یہ دعویٰ نہ صاحب کشاف نے کیا، نہ رازی نے کیا، نہ ابن کثیر نے کیا، نہ دور حاضر کے کسی عالم نے کیا ہے، نہ ہم جیسے طالب علم اس کا کوئی تصور کر سکتے ہیں۔ اپنی بات کہہ رہے ہیں، یہ بالکل دیکھیے دو مطالعات کے موضوع ہیں، ایک میں اللہ کی کتاب کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، وہ بھی انسانی کر رہا ہے، دوسرے میں فطرت کے مظاہر کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، وہ بھی انسانی کر رہا ہے۔ ادھر بھی انسانی عمل صحیح و خطا کے مراحل سے گزر رہا ہے، ادھر بھی انسانی عمل صحیح و خطا کے مراحل سے گزر رہا ہے، تو اس سطح پر یہ دونوں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ خدا کے مقابلے میں انسان کھڑا ہو گیا ہے، ادھر انسان کا فہم ہے، ادھر بھی انسان کا فہم ہے، ادھر ایک کتاب کا مطالعہ ہے، ادھر فطرت کا مطالعہ ہے، تو مطالعات کے مابین ہم آہنگی بھی پیدا ہوتی رہتی ہے، اور بعض موقعوں پر تصادم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تصادم کبھی فساد کا باعث نہیں بنتا اگر ہم اس کو علم کی سطح پر جاری رکھیں۔ علم کی سطح پر کسی چیز کو جاری رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ تو دوسرے کی نیت پر حملہ کریں، نہ اس کے محرکات طے کرنے کی کوشش کریں، نہ اس پر طرح طرح کے متائن کی بارش کر دیں، آپ ہر حال میں اس کے استدلال کا تجزیہ کریں، اس کی غلطی واضح کرتے رہیں۔ وہ تعبیر کر رہا ہے، وہ تعبیر خواہ فطرت کی تعبیر ہے یا وہ اللہ کی کتاب کی تعبیر ہے، دونوں صورتوں میں انسان اپنا علم بڑھا رہا ہے، تو انسان کے علم کو انسانی سطح پر رکھیں گے تو اس طرح کا کوئی فساد پیدا نہیں ہوگا۔ فساد پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ انسان کی سطح سے اوپر اٹھ کے کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی غلطی اصل میں پاپائیت کے ادارے نے کی تھی، یعنی وہ انسان کی سطح سے اوپر اٹھ کر اب اپنے علم اور اپنے فہم اور اپنی تعبیر کے معاملے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ آسمان سے آئی ہے۔ جب آپ یہ رویہ اختیار کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ فساد کی صورت میں نکلے گا، اور وہ مغرب میں نکلا، اور اس فساد کے نتیجے میں بہت کچھ قربانیاں لوگوں کو دینی پڑیں، یہاں تک کہ پھر آزادی حاصل ہوئی۔ اب آزادی جب انسان نے اس طریقے سے لڑ کر اور مر کر حاصل کی ہو
تو وہ حدود سے متجاوز ہو جاتی ہے۔ انسان کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کی آزادی کے حدود کیا ہیں، اسے ان حدود میں کس طرح رہنا ہے، اور مذہب کی تعلیمات حقیقت میں کیا ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں بھی بعض موقعوں کے اوپر مذہب کو انسانی مسائل کے حل کے طور پر جب پیش کیا جاتا ہے تو اسی طرح کا تصادم پیش آ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مذہب انسانی مسائل کا حل نہیں ہے، انسان اپنے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت لے کے آیا ہے، اس کے لیے تمام ضروری صلاحیتیں اس کو دی گئی ہیں، وہ ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے انہیں حل کرے گا۔ جب وہ ان کو حل کرے گا تو اس سے کچھ نتائج نکالے گا، ان نتائج کی بنیاد پر مذہب بھی یہ گفتگو کرے گا کہ اس میں کوئی اخلاقی فساد تو پیدا نہیں ہو رہا، اس میں کوئی آلودگی تو پیدا نہیں ہو رہی، اس میں نفس انسانی کہیں کسی غلط راہ پر تو نہیں پڑ رہا۔ تو یہ اخلاقی محاکمہ ہے جو مذہب کو کرنا ہے، اور اخلاقی محاکمہ ہی اس کا حق ہے، اور اخلاقی محاکمے کے لیے جو بنیادی علم ہے وہ خود انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اس وجہ سے وہاں بہت شائستگی کے ساتھ تہذیب کے دائرے میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے گفتگو بھی ہو سکتی ہے، تبادلہ خیالات بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جس وقت آپ کسی دنیوی علم کے نتائج کو مذہب بنا کے پیش کر دیں گے، وہ ادھر کے لوگ کریں یا ادھر کے لوگ کریں، اس کا لازمی نتیجہ وہی نکلے گا جو مغرب بھگت چکا ہے، اور یہ اسی کا رد عمل ہے کہ اعلیٰ اخلاقی اقدار پر بھی گفتگو کرنی مشکل بنا دی گئی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ غام صاحب آگے لکھتے ہیں کہ پوپ کے خلاف جنگ اور نشست ثانیہ دونوں انسان کا فخر ہیں۔ پوپ کا باطل دعویٰ ختم ہوا اور علم کو دوبارہ حاصل کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے اس رد عمل نے صرف پوپ کو نہیں بلکہ خدا کو بھی رد کر دیا اور انسان کو اس کی اصل حقیقت سے بھی کاٹ دیا۔ 4 صدیاں گزر چکی ہیں مگر آج تک اس انکار کی بنیاد کسی سچے علمی استدلال پر نہیں رکھی گئی۔ یہ رد تعصب، نفرت اور ایک اندھے جذبے پر مبنی تھا۔ علم کے دور میں جہالت برتی گئی، حقیقت کے متوالوں نے حقیقت سے روگردانی کی اور علم کی پوجا کرنے والوں نے علم ہی کا انکار کر دیا۔ ہم سب آخری سوال موضوع کو سمیٹتے ہوئے، یہ اگر ریورس انجینئرنگ کی جائے کہ یہ جو کچھ ہوا آپ نے اس کی پس منظر بتا دیا، غلطی کیا تھی، کیا رد عمل ہوا، کیسے وہ انقلاب بپا ہوا، اگر یہ میں نتیجہ اخذ کروں کہ مذہب اپنی فکر کی تمام تر خرابیوں کے باوجود اپنے اندر ایک خیر کا پہلو رکھتا ہے، جس وقت اس کو چیلنج کر دیا جائے یا جو کچھ مذہبیت یا مذہبی علماء ایک فہم فکر پیش کر رہے ہیں اس کا خاتمہ کر دیا جائے، تو اس کا ناگزیر نتیجہ وہیں تک انسان کو پہنچا دیتا ہے جہاں تک انسان یہاں پر پہنچا۔ تو یہ جو نشست ثانیہ ہوئی، اس نشست ثانیہ کے بعد اس وقت ایک روحانی نشست ثانیہ کی بھی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ تو سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ مذہبی فکر کی غلطی ہونے کے باوجود سوسائٹی سے اگر اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا تو اس کا ناگزیر نتیجہ الحاد کی صورت میں نکلے گا، الحاد کی صورت میں بھی نکلے گا اور اخلاقی فساد کی صورت میں بھی نکلے گا۔ یعنی یہ بات بڑی اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ مذہب کا رول انسان کی شخصیت میں بہت غیر معمولی ہے۔ وہ اس کی نفسیات کا تقاضا ہے، وہ اس کے وجود کا تقاضا ہے، وہ اس کی شخصی معرفت کا تقاضا ہے۔ اس کی خودی نشو و نما نہیں پا سکتی اگر اس کو وہ اخلاقی اساس میسر نہ رہے۔ وہ بہت بڑی قدر و قیمت کی چیز ہے۔ یعنی مذہبی فکر ایک اور چیز ہے، مذہبی فکر تو ظاہر ہے کہ انسان پیدا کرتے ہیں، مذہب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ انسان کی نفسیاتی ضرورت بھی ہے، اس کی عقلی ضرورت بھی ہے، اس کی فکری ضرورت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے اخلاقی وجود کا آخری سہارا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کو اگر آپ اٹھا کے پھینک دیں گے تو پھر آپ کے پاس انسان سے، انسان کی حیثیت سے بات کرنے کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہے گی۔ انسان کی تحلیل کر کے میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ وہ ایک عقلی وجود ہے، اس کے پاس حصے جمالیات ہے، اور وہ ایک اخلاقی حادثہ رکھتا ہے۔ آپ ان میں سے اگر حادثہ اخلاقی کو اس کی اساس سے محروم کر دیں گے، اور وہ اساس کہاں ہے؟ وہ فطرت میں موجود ہے، اور اس کی تفصیلات صرف مذہب کرتا ہے۔ اس لیے کہ مذہب جس کام کو لے کے آیا ہے، یعنی اس کے پیش نظر جو مقصد ہے آخرت کے لیے لوگوں کو بلانا، تیار کرنا اور خدا کی جنت، خدا کے فردوس میں آباد ہونے کے قابل بنانا، اس میں اصلی زور اسی چیز پر ہے۔ تو جب آپ اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں تو پھر اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہی بنائے ہوئے ہتھیاروں سے خودکشی کر لے گا۔ اسی حقیقت کو محسوس کر کے اقبال نے وہ کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ اس میں کیا چیز بتانا مقصود تھا کہ اگر آپ نے مذہبی اساسات سے اپنے معاشرے کو محروم کر دیا تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ آپ نے اخلاقی اساسات سے محروم کر دیا، اور اخلاقی اساسات سے محرومی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کی حقیقت کھو بیٹھا۔ اب وہ حقیقت کھو بیٹھا تو یہ تو قالب کی ضرورتیں تھیں، مادی علوم اور نفسی علوم،
تو یہ قالب کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے اگر انسان ہی اپنے باطن میں مر گیا تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ بالکل نقطہ نظر واضح ہو گیا. ہم صاحب سے ہم نے استفادہ کیا کہ یورپ کے اندر جو نشت ثانیہ ہوا، رینیسنس ہوئی، پوپ کی کلیسا کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اس کے کیا اسباب وجود علل تھے اور ان میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں. گفتگو کے ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.